کہ جو ہم نے جس 20 مارچ کو جو ہم نے پروگرام کیا تھا وہ یوم مسیح موت کے حوالے سے تھا. اس میں ہم نے حضرت اقدس مرزا غلام صاحب قادیانی کے دعوی کے حوالے سے بات کی. ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے اپنا دعویٰ تدریجاً کیوں کیا, آپ ہی نے اس کا جواب دیا تھا. وہ اس کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے جواب میں آپ نے بتایا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنا دعویٰ تدریجاً اس لیے کیا کیونکہ انبیاء اپنے دعوی تدریجاً ہی کیا کرتے ہیں, مگر جو مثالیں آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سونے سے دیں وہ احکام کی مثالیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد تدریجاً بیان نہیں کیے تھے. اس کی وضاحت وہ چاہتے ہیں رشید صاحب. بات یہ ہے کہ لگتا ہے کہ یا وہ اپنی بات ہمیں پہنچا نہیں سکے ٹھیک طرح, یا پھر انہیں پہ احکام اور عقائد کے سمجھنے میں کچھ الجھن ہے. عقائد کا مطلب ہوتا ہے ایمانیات, جن باتوں پہ ہم ایمان رکھتے ہیں, جیسے ارکان ایمان جن کو ہم کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ, یہ جو ایمانیات ہیں. اور احکام تو ہوتے ہیں حلال و حرام, نماز روزہ حج زکوٰۃ کے احکام, طلاق زواج وغیرہ کے احکام, شریعت کے میراث کے احکام, شربت خمر کی حرمت کے احکام وغیرہ وغیرہ. یہ ہوتے ہیں احکام کے, یہ کرو یہ نہ کرو. اور عقائد ہوتے ہیں ایمان سے تعلق رکھنے والی باتیں. اور ہم نے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے بات کی تھی, اور ظاہر ہے رسالت کا تعلق ایمانیات سے ہے, عقائد سے ہے. ہم نے احکام کی تو کوئی مثالیں نہیں دی تھی. اب چونکہ بات ایک ہفتہ پہلے ہوئی تھی تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں وہ اپنا جواب دوبارہ دہرا دیتا ہوں. میں نے عرض کیا تھا کہ دو باتیں بنیادی طور پہ یاد رکھنی چاہیے اس سوال کے ضمن میں کہ حضرت مرزا صاحب نے اپنا جو نبوت کا دعویٰ ہے یہ تدریجاً کیوں کیا. میں نے اس بارے میں عرض کیا تھا کہ نبی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی وحی کی پیروی کرتا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2, نبیوں پر ہمیشہ دینی علوم آہستہ آہستہ بالتدریج نازل ہوتے ہیں. اور میں نے اسی ضمن میں عرض کیا تھا کہ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ رب زدنی علما, کہ اللہ تعالیٰ میرے علم کو بڑھاتا رہے. اگر ایک ہی بار سارا علم دے دیا تھا تو اس دعا کا کوئی مطلب نہیں رہتا. اور پھر آگے میں نے مثال دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دائرے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کو فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا, پھر فرمایا کہ ام القریٰ ومن حولہا یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو ڈرا, پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کافۃ للناس بشیر و نذیر ہے, کہ ساری دنیا کے لیے تو بشیر و نذیر ہے. پھر فرمایا کہ تو رہتی دنیا تک رحمت للعالمین ہے. اور پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاتم النبیین کا منفرد اعزاز و مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور جو بھی رسالت کی تعلق میں ہے, اس زمن میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہ میں اس وقت سے خاتم النبیین ہوں جبکہ آدم اگر ابھی مٹی اور پانی کے دور سے چل رہا تھا, اس کی پیدائش کا خمیر اس سے اٹھایا جا رہا تھا مٹی اور پانی سے. لیکن اس کے باوجود جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ تو سب نبیوں سے افضل ہے, تو خاتم النبیین ہے, آپ کے سامنے جب آپ کے کسی صحابی نے آپ کا مرتبہ بلند کر کے بیان کیا, مثلا ایک مثال ہے کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا یا خیر البریہ, اے مخلوقات میں سے سب سے افضل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں وہ ابراہیم ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ہی افضل المخلوق ہیں, افضل الانبیاء ہیں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر. آپ نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین ولا فخر. اور آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ بھی زندہ رہتے تو انہیں میری پیروی کی بغیر چارہ نہ رہتا. لیکن پتہ یہ خاتم النبیین کا جو منفرد مقام ہے اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کب دی گئی؟ ہجرت کے بعد قریباً 5ویں-6 سال, یعنی نبوت پر فائز ہونے کے 18 سال بعد تقریباً, اور جو بنیادی عقیدہ ہے. تو یہ میں نے مثال دی تھی, اس میں کہیں بھی احکام کا ذکر نہیں ہے. اور اس کے دوسری طرف حضرت مسیح السلام کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی نبوت کا ذکر آپ کے الہامات میں درج ہے, جہاں آپ کو جری اللہ فی الانبیاء کہا گیا کہ خدا کا پہلوان نبیوں کے لباس میں
دنیا میں ایک نذیر آیا، آپ کو کہا گیا، اور نذیر کا مطلب نبی ہوتا ہے قرآن شریف کی اصطلاح میں. آپ کو عیسیٰ کہا گیا، هو الذی ارسل رسولہ کی آیت آپ پہ نازل ہوئی. یہ سارے الہامات حضرت مسیح السلام نے براہین احمدیہ میں درج کر دیے جو سن 80 تا 84 یا 79 تا 84 میں چھپی. لیکن چونکہ اس وقت مسلمانوں میں یہ تعریف نبی کی رائے تھی کہ نبی کسی نبی کا تابع نہیں ہوتا، وہ نئی کتاب لاتا ہے، پرانی شریعت کو منسوخ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت مسیح السلام اس تعریف کی وجہ سے جو مسلمانوں میں رائے تھا، اپنے آپ کو حقیقی نبی نہیں کہتے تھے، بلکہ اس کی تعویل کہتے تھے. وہ کہتے تھے میں مجازن نبی کہا گیا ہوں. لیکن اس کے بعد میں نے جیسے عرض کیا تھا پچھلی بار کہ سن 1900 اور 1901 کے درمیان حضرت مسیح السلام نے اللہ تعالیٰ کی متواتر اور واضح اور بار بار کی وحی کے بعد یہ واضح طور پہ کہا کہ پہلے میں یہ تعویل کیا کرتا تھا، لیکن نبی اس کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کثرت کلام، مکالمہ، مخاطبہ بخشے، اور مجھے یہ عطا ہے. اور نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کسی کا تابع نہ ہو، اور نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ نئی شریعت لے کے آئے یا کہ نئی کلمہ لے کے آئے. اس معنی میں بھی نبی ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں تابع ہوں، آپ کی شریعت پہ ہی عمل کرنے والا ہوں، اور قرآن کے نیچے ہی میری گردن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فنا ہونے کی وجہ سے مجھے یہ مقام ملا ہے، اور میرا یہ مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات و فیوز کے جاری ہونے پہ اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل کے طور پہ مجھے عطا فرمایا ہے. اور اگر میرے عمل پہاڑوں جیسے بھی ہوتے تو مجھے یہ مقام نہ ملتا اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں فنا نہ ہوتا. تو اس لیے میں نبی ہوں، مجھے خدا نے کہا ہے، خدا کے رسول نے کہا ہے. تو اس لحاظ سے مسیح صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کی جو پہلے تشریف فرماتے تھے اس کے برعکس خدا تعالیٰ کی وہی کتابیں نئی تشریف فرمائی اور اس کے دلائل قرآن شریف سے دیے. تو یہ ساری بات میں نے بیان کی تھی، اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ کیا آخر وقت تک، وفات تک حضرت مسیح صاحب نے پھر یہ عقیدہ نبوت کے بارے میں بار بار اپنا بیان کیا. تو اس میں کہیں بھی عقائد کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہیں ہے. عقائد میں سے بھی رسالت کا صرف ذکر کر رہے ہیں ہم، احکام کا کہیں دور دور تک شائبہ بھی نہیں ہے. تو پتہ نہیں یہ سوال کیوں ہوا ہے، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی، ابھی تک نہیں آئی.